تو بھائی ہوا یہ کہ ایک انڈین لڑکی جو کہ ایئرپورٹ پہ ملی تھی، اس نے ایک کہانی بھی سنائی کہ یار اس کا ہسبینڈ یہاں پہ آنے کے بعد بدل گیا. کس طرح سے بدل گیا کہ اب اس کا بیہیویئر بدل گیا، وہ اس کو مار پیٹ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے تم جاب نہیں کرتی، تم یہ نہیں کرتی، تم وہ نہیں کرتی. مطلب کافی جو ہے نا اس کا ہسبینڈ انڈیا سے آنے کے بعد یہاں پہ بدل گیا. اسی طرح ایک پاکستانی کپل کی بھی سٹوری تھی، وہ بھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. اس میں اس کی جو وائف تھی وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی سوشل کیئر والوں کے پاس کہ یار میرے جو ہے نا میرا ہسبینڈ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ مجھے مارتا ہے. اس طرح کی کافی سٹوریز آپ کو UK دو قسم کی سٹوریز ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں میرڈ تھے اور پھر وہ یہاں پہ آگے اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے مار کٹائی شروع کر دی. دونوں طرف سے ہوتا ہے، ہسبینڈ کی طرف سے بھی اور وائف کی طرف سے بھی. دوسری جو سٹوریز ہیں وہ یہاں پہ رہنے والوں کے لیے. اب جو لڑکیاں یہاں پہ رہتی ہیں بھائی ان میں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ہر قسم کے لوگ ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہر قسم کے لوگ ہیں. بندہ جو یہاں پہ آ کے شادی کرتا ہے، یہاں پہ کیونکہ عورتوں کو تھوڑی زیادہ آزادی ہے، تھوڑی تو نہیں کافی زیادہ آزادی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو اگر گھر سے باہر نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. پھر آپ کو اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان والا سسٹم یہاں پہ نہیں چلتا کہ 2 تھپڑ لگائے اور چلو جی. خیر میرے خیال سے تو یہ سسٹم آپ پاکستان میں بھی نہیں چلتا تھپڑ والا، لیکن یہاں تو بالکل ہی نہیں چلتا. اچھا، جو پہلے قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان یا انڈیا سے یا کسی بھی اور کنٹری سے مائیگریٹ ہو کے یہاں آتے ہیں اور کپل ہیں وہ میرڈ ہیں، تو بھائی ان کے اندر ایک میں کہہ لوں گا کہ شاید ایک چھپا جانور ہوتا ہے جو اس ٹائم چھپا ہوا ہوتا ہے. پاکستان یا انڈیا میں رہتے ہیں ڈیو ٹو سوشل پریشر ہوتا ہے. اماں ابا سارے گھر والے بہن بھائی سارے، ان کی وجہ سے شاید وہ باہر ان کا جانور نہیں نکلتا. پھر یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ آزادی اس طرح سے ملتی ہے کہ بھئی آپ کے اوپر کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا. لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پولیس ہے، سوشل کیئر والے لوگ ہیں، وہ بھئی ان کا بڑا سختی ہوتی ہے اس معاملے میں. لیکن کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا اس وجہ سے شاید ایک یہ ریزن ہے. دوسری ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جہاں پہ جو بندہ آپ لاہور سے کراچی بھی چلے جائیں نا، آپ کو 6 مہینے لگتے ہیں سیٹ ہونے میں. تو جو بندہ ایک ملک چھوڑ کے ایک نئے ملک میں آ گیا، کسی کو 6 مہینے لگتے ہیں، کسی کو سال لگتا ہے. تو وہ جو ایک فرسٹریشن ہے، جو جاب کی بھی فرسٹریشن ہے اور بھی بڑی، بندہ کہتا ہے یار کام نہیں مل رہا یا پیسے نہیں بچ رہے یا میں نے فیس دینی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ ساری جو فرسٹریشن ہے وہ پھر بندہ آ کے سم ٹائمز گھر نکالتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دوسرے پارٹنر کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، آج تھکا ہوا ہے یا آج غصے میں ہے. ہاں لیکن اگر یہ روز کا معمول بن جائے تو پھر اس کا کوئی حل ڈیفینیٹلی آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے اور کرنا ہی چاہیے. دوسرے قسم کے کپل تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آلریڈی UK میں ہے. اب جو آلریڈی UK میں میرڈ ہوتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ آلموسٹ گوروں کی طرح کا بن چکا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں جو سوشل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اب کچھ لوگ تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو سالوں سال سے جنریشن در جنریشن پاکستانی یا انڈین UK میں تو رہ رہے ہیں، لیکن ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ پاکستانی ہے، یعنی ان کی جو سوشل ویلیوز ہے وہ پاکستانی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی سوشل ویلیوز وہ بالکل بدل چکی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے عوامل اور فیکٹرز ہیں جو کسی کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان سے آئے ہوئے کپلز کو بھی یہاں پہ آنے کے بعد مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے، اور اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے آپس میں تو آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو ایک دوسرے کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. اگر بار بار پوچھنے پہ بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے مسئلہ وہ پہلے کا تھا لیکن ابھی وہ باہر نکلا ہے. تو اگر نہیں حل ہو رہا تو پھر میرے خیال سے آپ بہتر جانتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں بھئی پاکستانی کپلز، وہ اس بارے میں سمجھتا ہوں آپس میں پہلے بات کر کے آئیں اور ڈسکشن کر کے آئیں. بھئی اتھے جا کے مار کٹائی تو نہیں شروع کر دو گے ایک دوسرے سے. پاکستان سے ہی پوچھ کے آئیں یا انڈیا سے آ رہے ہیں تو بھئی ایک دوسرے سے سیٹنگ کر کے آئیں پہلے. اچھا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جو پاکستان یا انڈیا سے لوگ آتے ہیں وہ پاکستان میں شاید ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دیتے ہوں گے. اگر نہیں بھی دیتے تو اماں ابا بہن بھائی جو ہسبینڈ وائفس کی دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ادھر ٹائم پاس ہو جاتا ہے. یہاں پہ آ کے وہ بندہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ فرسٹریشن بھی پھر اسی پہ نکلتی ہے. اور یہ بھی ایک کپلز کے اندر جو ہے میرے خیال سے ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ آ کے ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے سکے. تو بھائی ٹائم دینے کی کوشش کریں. اگر نہیں بھی دے رہا تو دوسرا بندہ انڈرسٹینڈ کرے کہ یار کوئی نہیں، 6 مہینے سال یہ کام کرنا پڑے گا، ایسے کرنا پڑے گا، کوئی بات نہیں. انڈرسٹینڈ کریں، غصے کو پئیں. یہی میری ایڈوائس ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.